بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے شوہر نے نیا گھر لیا لیکن کونے والے کمرے میں جانے سے منع کر دیا اور وہاں تالا ڈال کے رکھتا، لیکن روز دوپہر وہاں سے بریانی کی خوشبو اور عورت کی آواز آتی۔ وہ میرا نام لے کر کہتی کہ بریانی بنی ہے، کھا لو۔ پہلے تو میں ڈر کے نظر انداز کر دیتی کیونکہ شوہر نے سختی سے نیچے جانے سے منع کیا تھا، لیکن ایک دن جب مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں نے چپکے سے دروازے کے نیچے سے جھانکا تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کہ اندر تو میرا ہی شوہر۔ میری شادی کو 2 سال ہو چکے تھے مگر میرے شوہر کا گھر کافی چھوٹا تھا۔ ایک ہی گھر میں ہم 10 افراد رہتے تھے۔ مجھے ڈربے نما گھر سے کافی اکتاہٹ سی محسوس ہوتی۔ میری جیٹھانی اور دیورانی کے بچوں کی الگ ری ری کرنے کی آوازیں آتی جس پر میرا دماغ گھوم جایا کرتا۔ میں اپنے والدین کی نازوں میں پلی بیٹی تھی۔ میرے والدین کے پاس کافی دولت تھی اور میرے لیے انہوں نے کبھی کسی چیز میں کمی نہیں آنے دی تھی۔ گھر بھی بڑا عالیشان سا تھا، نوکر چاکر تھے، مگر یونیورسٹی میں پڑھائی کے دوران مجھے ایک لڑکے سے بے پناہ محبت ہو چکی تھی۔ وہ بھی مجھ سے محبت کے دعوے کیا کرتا مگر ہمارے درمیان سٹیٹس کا مسئلہ تھا۔ وہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتا تھا اور میری کلاس اس سے کافی ہائی تھی۔ جب پہلی بار میں نے اپنے پسند سے اپنے والدین کو آگاہ کیا تب انہوں نے مجھ سے صاف واضح لہجے میں انکار کر دیا تھا کہ تم کیسے ایک مڈل کلاس شخص کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہو جبکہ تمہیں تو ان سب عیش و عشرت کی عادت ہو چکی ہے۔ میں نے اپنے والدین کی ایک نہ سنی تھی، انہیں منانے کے لیے کہہ دیا کہ میں اس کے ساتھ کسی بھی حالت میں گزارا کر لوں گی۔ میری ضد کے آگے میرے والدین ہار مان گئے تھے۔ پھر میری شادی ہو گئی مگر جب میرے سر سے محبت کا بھوت اترا تو میرے اس چھوٹے سے گھر میں دم گھٹنے لگا۔ میں دن رات اکتاہٹ کا شکار ہونے لگی تھی۔ پھر جب میری برداشت کی حد ختم ہو جاتی تو میں اپنے شوہر سے کہہ دیتی کہ میں اپنے میکے چلی جاؤں گی اگر تم نے مجھے الگ گھر نہ لے کر دیا۔ تو میری بات سن کر میرا شوہر پریشان ہو جاتا۔ اس کی نوکری اچھی خاصی تھی مگر جوائنٹ فیملی میں رہنے کے باعث آدھے سے زیادہ پیسے اس کے خاندان والوں پہ ہی خرچ ہو جایا کرتے تھے۔ میں اس بار شدید غصے سے اپنے والدین گھر آ بیٹھی تھی۔ اب میری ضد میرا جنون بن چکی تھی۔ میں نے بھی ٹھان لیا تھا کہ اس بار اپنی بات منوا کر رہوں گی۔ میرے ساتھ میرے والدین بھی تھے اس لیے میں اڑ چکی تھی۔ میری ضد دیکھ کر میرا شوہر بیچارہ اپنا سا منہ لے کر رہ جاتا اور مجھے اس کی مسکین سی شکل دیکھ کر بھی ترس نہیں آتا تھا۔ مجھے اپنے گھر آئے مہینوں ہو چکے تھے، میرا شوہر مجھے مسلسل منانے آتا رہتا تھا۔ اب میرے والدین بھی ڈٹ گئے تھے کہ مجھے وہ اس ڈربے میں نہیں بھیجیں گے۔ جیسے جیسے دن بیتے جا رہے تھے معاملہ سنجیدہ صورتحال اختیار کرتا جا رہا تھا۔ ایک دن میرے والد نے میرے شوہر کو گھر بلایا اور سنجیدگی سے میری شرط اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ تم میری بیٹی کی شرط پوری کرو ورنہ میری بیٹی کو طلاق دے دو۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں کورٹ جاؤں گا۔ میرا شوہر جو ہر بار نئے گھر والے معاملے کو ٹال مٹول سے کام لیتا آ رہا تھا میرے والد کو سنجیدہ دیکھ کر خود ہی سنجیدہ ہو گیا۔ پھر اسے چند مہینوں کا وقت مانگا جس پر میرے والد نے بڑی سخاوت دکھاتے ہوئے اسے اس کا مانگا ہوا وقت دے دیا تھا۔ میں اپنے شوہر کے فیصلے کا شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کبھی میری شرط پوری نہیں کرے گا مگر میری سوچ غلط ثابت ہوئی۔ میرے شوہر نے نیا گھر لے لیا تھا۔ گھر شہر سے کافی دور دراز علاقے میں تھا، وہاں کی آبادی بہت کم تھی مگر مجھے اس بات کا شکر تھا کہ میری زندگی بھی خراب ہونے سے بچ گئی اور مجھے میرا خوابوں کا گھر بھی مل گیا۔ ہم جس علاقے میں آئے تھے رہنے کے لیے وہ علاقہ کافی بڑا تھا، وہاں ایک ہی جیسے بڑے خوبصورت سے قطار سے بنے ہوئے مکان تھے مگر اس میں ایک بات تھی، وہاں مکان کافی سالوں سے بند تھے۔ ان کے ارد گرد سوکھے پتے گھاس پھوس اگ چکی تھی جو دن کے وقت میں بھی کافی خوفزدہ کرتی تھی مگر مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں اپنا نیا گھر دیکھ دیکھ کر ہی خوش ہوا کرتی تھی۔ میرا گھر کافی بڑا تھا، اوپر نیچے کے 2 پورشن تھے جسے میں نے خوب محنت کر کے سجایا تھا۔ ہر کوئی آنے والا میرا گھر دیکھ کر مجھ پر رشک کرتا اور مجھ سے کہتا کہ تم نے تو واقعی میں کمال کر دکھایا ہے، اپنا الگ گھر لے لیا اور اب اس کی اکیلی اتنی بڑے گھر کی مالکن بن چکی ہو۔ مگر ذرا دھیان رکھنا، سنا ہے کہ بڑے گھروں میں جلدی ہی بھوت پریت کا سایہ ہو جاتا ہے۔ یہ میری جٹھانی تھی جو میرے گھر کو دیکھ کر تبصرہ کر رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میں سمجھ چکی تھی کہ وہ شدید حسد کے جذبے سے چور ہو کر مجھے یہ صلاح دے رہی ہے، ورنہ مجھے تو ایسا کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ مگر مجھے اندر ہی اندر اپنی جٹھانی کی بات سن کر ایک وہم سے گزرا تھا۔ میں تنہائی میں کبھی کبھی گھبرانے لگ جایا کرتی تھی۔ میرا شوہر صبح سے نوکری کے لیے نکل جایا کرتا تھا اور میں گھر میں تنہا رہ جاتی۔ تنہائی میں مجھے عجیب و غریب خیالات آیا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے اپنے دل میں پل رہے خوف کو اپنے شوہر کے سامنے ظاہر کر دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ میری جٹھانی مجھ سے عجیب و غریب باتیں کر رہی تھی۔ مگر میرے شوہر نے میری بات کو ہنسی میں ڈال دیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ شاید انہیں ہمارا گھر دیکھ کر حسد محسوس ہو رہا ہوگا، اسی لیے تو ایسی بے تکی باتیں کر رہی تھی۔ میں بھی اپنے شوہر کی بات سے اتفاق رکھتی تھی، اسی لیے میں نے اپنے اندر ایک سارے وہم نکال دیے اور خوش رہنے کے لیے کوشش کرنے لگی۔ میں اکثر اپنے گھر کے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، پورے گھر کو چمکا دیا کرتی تھی۔ ایک دن گھر کی صفائی کرتے ہوئے میں نیچے کے کونے والے کمرے کی طرف چلی آئی تھی۔
میرا نیچے کم ہی جانا ہوا کرتا تھا، اور اس کونے والے کمرے پر میں نے اتنا زیادہ دھیان نہیں دیا تھا کیونکہ میرے شوہر نے مجھے کونے والے کمرے میں جانے سے منع کر دیا اور وہاں تالا ڈال کے رکھتا۔ میں بھی اس کمرے کو بیکار جانا کرتی تھی، مگر اس دن صفائی کرتے ہوئے اچانک میرا قدم اس کمرے کی طرف چل پڑے تھے۔ کمرے کے دروازے پر جو تالا تھا وہ بڑا ہی عجیب و غریب تھا۔ اس تالے پر لال اور پیلا رنگ کا دھاگا بندھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران سی ہو گئی تھی۔ اس کمرے کا دروازہ بھی باقی دروازوں سے الگ تھا، بالکل پرانے زمانے کا نقشی دروازہ، جیسے باقی گھر کے دوسرے دروازے نئے زمانے کے حساب سے تھے۔ میرا ذہن الجھ کر رہ گیا تھا، بار بار میرے خیال میں وہ کمرہ آ رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے اس کمرے کا ذکر بھی کیا تھا، تب اس نے میری بات کو ہنسی میں ڈالتے ہوئے کہا تھا، شاید تم نے بھی بھابھی کی باتوں کو کچھ زیادہ ہی گہرا اثر لے لیا ہے، ورنہ تو کچھ ایسا نہیں۔ اور وہ دروازہ اس لیے بند ہے کیونکہ وہاں پر پرانی لکڑیاں اور فرنیچر ہے۔ ہر بار کی طرح میں جلدی مان چکی تھی اور اپنی زندگی میں مگن ہو چکی تھی۔ اس صبح میرا شوہر اپنی نوکری پر چلا گیا تھا۔ میں نے جلدی جلدی کچن کے کام نمٹا لیے اور اپنے کمرے میں آرام کرنے چلی آئی، مگر دوپہر ہوتے ہی میرے پورے کمرے میں بریانی کی خوشبو گھومنے لگی تھی۔ حالانکہ اس دن میں نے بریانی نہیں بنائی تھی، بس سادہ سی سبزی بنا کر رکھی تھی۔ بریانی کی خوشبو مجھے اپنے کمرے سے نکلنے پر مجبور کر گئی تھی۔ میں اپنے کمرے سے نکل آئی تھی اور کچن کی طرف جا کر دیکھنے لگی کہ شاید میرا شوہر ہوٹل سے میرے لیے بریانی لایا ہو، مگر کچن خالی تھا اور وہاں بریانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں حیران پریشان سے کتنی ہی دیر تک کچن میں ہی بیٹھی رہی۔ پھر شام کے وقت میرا شوہر کام سے تھکا ہارا لوٹا تو میں نے اس سے دوپہر والی بات بتا دی۔ وہ اس بار بھی میری بات سن کر ہنستے ہوئے مجھ سے کہنے لگا کہ تم بڑی بے وقوف ہو، پاس ہی میں گھر ہے، شاید وہاں بریانی پک رہی ہوگی اور تمہیں خوشبو آ رہی ہوگی۔ یہ بات سن کر میں اپنی بے وقوفی پر شرمندہ ہوتی رہی تھی۔ نہ جانے میرا شوہر مجھے کتنا بے وقوف سمجھتا ہوگا، لیکن اب اکثر ایسا ہونے لگا تھا کہ روز مجھے بریانی کی خوشبو آتی تھی۔ ایک دن میں نے اس خوشبو کا پیچھا کیا تھا۔ وہ خوشبو مجھے نیچے موجود بند کمرے سے آیا کرتی تھی۔ یہ معمول سا بن چکا تھا کہ روز دوپہر بریانی کی خوشبو، اور ایک روز تو اس سے بھی زیادہ عجیب ہوا تھا۔ اس دوپہر میں اپنے سن ہوتے ہوئے ذہن کے ساتھ کمرے میں بیٹھی تھی، تب مجھے ایک عورت کی آواز سنائی تھی۔ وہ مجھ سے بریانی کا کہہ رہی تھی۔ وہ آواز سن کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا تھا۔ مجھے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، مگر اب ہر روز مجھے اسی عورت کی آواز آتی تھی۔ وہ میرا نام لے کر کہتی کہ بریانی بنی ہے، کھا لو۔ پہلے تو میں ڈر کر نظر انداز کر دی تھی، مگر اب یہ آواز مسلسل میرا پیچھا کر رہی تھی۔ مجھے وہ گھر آصف زدہ لگنے لگا تھا۔ وہاں دن کے وقت بھی خوف سا محسوس ہوتا تھا، رات کے وقت وہ عجیب سا عالم ہوتا تھا۔ میں اپنے اندر کا خوف اپنے شوہر سے بیان نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ وہ میرا مذاق بنا کر مجھے تنہا رہنے کا طعنہ نہ دے دے۔ میں اپنا خوف دبا کر اس گھر میں رہ رہی تھی، مگر اس کمرے میں موجود عورت کو نہ جانے کیسے میرا نام معلوم تھا، اور وہ ہر روز مجھے بریانی کے کھانے کی دعوت دیا کرتی تھی۔ میں جب سے اس گھر میں آئی تھی تب سے میری زندگی کا سکون برباد ہو کر رہ گیا تھا۔ میری ضد مجھے ہی لے ڈوب رہی تھی۔ میں پاگل ہونے کے در پہ ہو چکی تھی۔ مجھے دن کے وقت اس گھر سے خوف آنے لگا تھا۔ میں اپنے شوہر سے گھر چھوڑنے کی باتیں کرتی، جس پر وہ مجھے طنزیہ لہجے میں مجھ سے کہتا کہ میں نے یہ گھر چھوڑنے کے لیے نہیں خریدا ہے، اس گھر کو خریدنے کے لیے میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی بازی ہاری ہے، اپنی زندگی داؤ پر لگاتی ہے۔ اب آئندہ تم نے اس گھر کو چھوڑنے کا نام لیا تو تم مجھے بھی کھو بیٹھو گی۔ میں اپنے شوہر کی دھمکی سے سہم جایا کرتی تھی۔ بہرحال جو بھی کچھ تھا، مجھے اس سے بے انتہا محبت تھی اور اس سے بھی مجھ سے بہت محبت تھی، اسی لیے تو اس نے میری ضد کو پورا کیا تھا۔ میں اپنے شوہر کی دھمکی پر خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ میں اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، بس اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی۔ اس دوپہر پھر مجھے نیچے سے پھر ویسی ہی آواز آئی تھی۔ وہ عورت زور زور سے چیخ کر مجھے بلا رہی تھی۔ کبھی بری طرح اس کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی تو کبھی بری طرح رونے کی۔ اس کی آواز سے سن کر میری روح فنا ہونے کے در پہ تھی۔ میرا جسم مارے خوف کے بری طرح لرز رہا تھا، لیکن اس دن مجھ سے برداشت نہ ہوا تھا۔ میں نیچے چلی آئی تھی اور اس کمرے کے سامنے جا کھڑی ہو چکی تھی۔ اس کمرے سے مجھے دھیرے دھیرے ایک جانی پہچانی آواز بھی آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کسی کو دھمکا رہا ہو۔ میں اپنے سہمے ہوئے دل کے ساتھ اس کمرے کا راز فاش کرنے کی ٹھان رکھی تھی۔ تبھی تو میں نے چپکے سے دروازے کے نیچے سے جھانکا تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کہ اندر تو میرا ہی شوہر موجود تھا اور اس کے سامنے رسیوں میں جکڑی ہوئی ایک عورت تھی۔ میرا شوہر غصے میں اسے کچھ کہہ رہا تھا یا پھر جھگڑ رہا تھا، اور اس کے سامنے موجود بکھرے ہوئے حلیوں والی عورت بھی میرے شوہر کو بڑے خطرناک تیور سے دیکھتی ہوئی کچھ کہتی جاتی اور ہنستی جایا کرتی، کبھی روتی جاتی۔ میرا شوہر اس عورت کے منہ میں زبردستی بریانی ٹھونس رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کے میرا پورا جسم سن ہو چکا تھا۔ مجھ سے ساری گتھی سلجھ نہیں پا رہی تھی، مگر مجھے اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ میرا شوہر کا اس عورت سے ضرور کوئی نہ کوئی تعلق تھا، تبھی تو وہ میرے گھر میں رہ رہی تھی۔ میں جیسے تیسے خود کو سنبھالتی ہوئی اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر میرا ذہن نیچے موجود کمرے میں ہی الجھ کر رہ گیا تھا۔ میں نے اس دن اپنے شوہر کے آفس سے آنے پر خوشی کا اظہار بھی نہیں کیا تھا۔
کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ مجھے دھوکہ دے کر میرا شوہر آفس نہیں گیا تھا، بلکہ وہیں اسی گھر میں نیچے تھا۔ میرا اکھڑا ہوا سرد سا رویہ دیکھ کر میرا شوہر ایک پل کے لیے حیران ضرور ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے اپنی ناراضگی کی وجہ بھی پوچھی تھی، مگر میں نے سرد لہجے میں اسے کہہ دیا تھا کہ کوئی بات نہیں ہے۔ پھر دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ دوپہر کو مجھے پھر آواز آئی۔ میں نے نیچے جا کر دیکھا تو میرا شوہر اس عورت کے ساتھ موجود تھا۔ اب تو یہ روز کا معمول بن چکا تھا کہ میں جتنا اس راز کو جاننے کی کوشش کرنے لگی تھی، مجھ سے وہ راز اتنا ہی دور ہوتے جا رہا تھا۔ میں اللہ سے شدت سے دعا کرتی کہ میرا شوہر گھر نہ رہے۔ ایک دن میری دعا قبول ہو چکی تھی۔ میرا شوہر اس دوپہر گھر نہیں تھا، اس عورت کے ساتھ۔ میں نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا اور اس دروازے پر تالا کھول دیا جو 2 رنگ کے دھاگوں سے صرف بندھا ہوا تھا۔ اسے چابی سے بند نہیں کیا گیا تھا۔ وہ تالا کھولتے ہی میرے ہاتھ زور زور سے کانپے تھے، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ ایک چڑچڑاہٹ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا تھا۔ دروازے کی آہٹ پا کر بکھیرے سے حلیے میں موجود عورت نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی ناک کی سیدھی میں دیکھتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی تھی کہ آؤ آؤ، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔ میں اس عورت کی بات سن کر اپنی جگہ سن کر کھڑی رہی تھی۔ مجھے اس عورت میں سے کسی بدرو ہونے کا گمان ہوا تھا۔ میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ میں واپس پلٹنے لگی تھی تب وہ پھر مجھ سے کہنے لگی کہ تم آج تو مجھے یوں تنہا چھوڑ کے جا رہی ہو، مگر جلد ہی دوبارہ سے میرے پاس آؤ گی۔ تمہیں میرے پاس اپنے سارے سوالوں کے جوابات لینے ہوں گے۔ میں بری طرح ہانپتی کانپتی وہاں سے نکل آئی تھی۔ مجھے وہ عورت کسی اور ہی دنیا کی مخلوق لگ رہی تھی۔ مجھے اس پر آصف کا سایہ نظر آ رہا تھا، اسی لیے میں اسے دروازے پر تالا لگا کر واپس اوپر آ گئی اور خود کو کمرے میں قید کر کے لمبی لمبی سانسیں بھرنے لگی۔ مگر میرا دل اس عورت کی باتوں میں لگا ہوا تھا۔ مجھے اپنے آپ اس گھر کے پنجرے میں قید ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں اپنی بے بسی پر بے آواز آنسو بہاتی رہی تھی۔ پھر ایسا ہی ہونے لگا تھا۔ وہ آوازیں میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑتی تھی۔ ان آوازوں سے پیچھا چھڑوانے کے لیے میں کچھ دن کے لیے اپنے میکے چلی آئی تھی۔ میرے میکے جانے پر میرا شوہر پہلی بار بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ وہ جو ہر بار مجھ سے اپنے میکے جانے پر ناراض سا ہوتا تھا، اس بار اس نے مجھے منع بھی نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے ساتھ ہی مجھے چھوڑ آیا تھا۔ میں اپنے والدین کے گھر آ کر بھی خوش نہیں تھی۔ ان آوازوں نے میرا پیچھا یہاں بھی نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے جیسے تیسے 3 دن اپنے والدین کے گھر گزارے تھے اور واپس اپنے اس آصف زدہ مکان میں آ گئی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے گھر کا گیٹ کھولا اور بغیر آواز پیدا کیے اندر داخل ہو گئی۔ میری نظر سب سے پہلے نیچے کے پوشم میں موجود اس روم پر پڑی تھی۔ وہ بند روم دیکھ کر میرا حلق خشک ہو چکا تھا۔ میں نے ابھی سیڑھیاں چڑھنا شروع بھی نہیں کیے تھے، تب وہی آواز آئی اور میرے قدم روک گئی۔ اس کمرے میں قید عورت مجھ سے کہنے لگی کہ تم آ گئی۔ اس کے سوال پر مجھے پسینے چھوٹ گئے۔ میں بھاگ کر اوپر آ گئی تو مجھے نیچے سے آوازیں آنے لگی۔ وہ عورت مجھ سے کہنے لگی کہ تم کیوں مجھ سے بھاگ رہی ہو؟ میں کوئی برا سایہ نہیں ہوں، ایک جیتی جاگتی انسان ہوں جو ایک انسان نما بھیڑیے کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ میں اس کی باتیں انسنی کر گئی تھی۔ میں نے دروازہ زور سے بند کر لیا اور اپنے اللہ سے تڑپ کر دعا مانگنے لگی کہ مجھے ایسی زندگی سے چھٹکارا دے دے۔ اس رات میرا شوہر بڑے مزے سے چین کی نیند سو رہا تھا۔ اسے یوں سکون سے سوتا دیکھ کر میری نیند اڑ چکی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے نیچے سے اس عورت کے زور سے رونے کی آوازیں آ رہی ہوں۔ وہ شاید درد سے تڑپ رہی تھی۔ میں نے اپنے سوئے ہوئے شوہر پر ایک نظر ڈالی اور دبے قدموں سے نیچے چلی گئی۔ تالا لگے دروازے کو میں نے بڑی ہی احتیاط سے کھولا۔ جو ہی میری نظر اندر پڑی تو میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ وہ عورت جو رسیوں میں بندھی تھی، اس کا سر کسی کی پشت پر تھا اور وہ بری طرح تڑپ کر رو رہی تھی۔ اس وقت اس کی تڑپ دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں اس سے بغیر خوف کھائے دوڑتی ہوئی اس تک گئی تھی اور اس کے کندھے ہلانے لگی تھی۔ میرے یوں ہلانے پر وہ ہوش میں آئی تھی اور مسکرا کر مجھے دیکھتی ہوئی کہنے لگی کہ تم آ گئی۔ اس کی آواز میں ہی اس کا درد جھلک رہا تھا۔ میرا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ میں نے بھی اسے کہا تھا کہ ہاں میں آ گئی اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم ایک انسان ہو۔ وہ پھر مسکرائی اور کہنے لگی کہ واقعی میں تمہارا شوہر تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں اس کی بات سن کر چونک گئی تھی۔ اتنے درد اور کرب کے عالم میں وہ مجھ سے کیسی باتیں کر رہی تھی؟ میرے اندر بہت سارے سوالات تھے جن کا مجھے آج ہی جواب چاہیے تھا۔ میں نے اس کی بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور اسے پوچھنے لگی کہ یہ سب کیا ہے؟ تم یہاں کیوں قید ہو اور میرا شوہر تمہیں کیوں ہر روز بریانی کھلاتا ہے؟ میری بات سن کر وہ مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہی تو ہو رہا ہے، کیا تمہیں علم نہیں ہے؟ میں اس کی باتیں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مجھے اس بات کا غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں مجھ پر الزام دے رہی تھی۔ میں نے غصے میں اسے کہا تھا کہ تم کیوں مجھے الزام دے رہی ہو؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ تم نے ہی تو اپنے شوہر کو نیا گھر لینے کی ضد کی تھی نا۔ میں نے اس کی بات سن کر اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ پھر وہ مجھے اپنی کہانی سنانے لگی۔ میں اور تمہارا شوہر ہم ایک ہی فرم میں نوکری کیا کرتے تھے۔ میں اپنے 2 بھائیوں کی ایک ہی بہن تھی۔ میرے والدین ہم تینوں کے لیے بہت ساری دولت چھوڑ گئے تھے۔ میرے دونوں بھائی بیرون ملک نوکری کرتے تھے اور میں یہاں اپنے والدین کے آبائی گھر میں رہتی تھی۔ میرے بھائیوں نے مجھے کتنی بار اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی تھی، مگر میں ان کے ساتھ نہیں گئی بلکہ اپنے گھر میں رہنے کو ترجیح دی۔ میں اپنے دونوں بھائیوں کی بہت لاڈلی تھی۔ میری ہی خواہش پر میرے بھائیوں نے مجھے نوکری کرنے کی اجازت دی تھی۔ وہیں مجھے تمہارا شوہر ملا تھا۔ وہ مجھے
مجھے بہت پسند آیا تھا. میں پچھلے 3 سالوں سے اس کے پیچھے دیوانی تھی، مگر وہ تمہارا دیوانہ تھا. وہ تم سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اسی لیے میری محبت، میری دیوانگی اس پر کبھی اثر ہی نہیں کر پائی تھی. اس نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا، مگر میں ہر روز اسے دیکھا کرتی تھی. دور سے ہی اس کے خوش اور کبھی پریشان چہرے کو بھانپ لیتی. ایک دن وہ بہت اداس تھا، اس کی پریشانی اس کے کام پر بھی دھیان نہیں لگنے دے رہی تھی. میری اور تمہارے شوہر کی کافی اچھی سلام دعا تھی. تب میں نے اسے دوستانہ لہجے میں اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے مجھ سے ایسے ہی کہہ دیا تھا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے پریشان ہوں. میں نے اس کی بات سن کر اسے تسلی دی کہ تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں. میری بات سن کر وہ ٹھٹکا تھا. تبھی اس نے حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھا تھا اور اچانک ہی مجھ سے کہنے لگا کہ تم مجھ سے شادی کرو گی. میں اس کی بات سن کر کتنی دیر تک حیران ہو چکی تھی. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص جسے میں کتنے برسوں سے چاہتی آ رہی تھی وہ مجھے یوں کہے گا. پھر میں نے جلدی سے اسے ہاں کر دی تھی اور ہم دونوں نے شادی کر لی تھی. پھر مجھے اس نے کہا تھا کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے بڑا گھر نہیں ہے. میں نے اس کی محبت میں اسے کہا تھا کہ تم کیوں فکر کرتی ہو، میرے پاس ایک کافی شاندار گھر ہے، ہم وہیں رہیں گے. پھر اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک ہماری زندگی اچھے سے سیٹل نہیں ہو جاتی ہم اپنی شادی کا میرے گھر والوں کو بتائیں گے نہ تمہارے. میں نے اس کی باتوں میں آ کر حامی بھر لی تھی. پھر ہم دونوں اس گھر میں شفٹ ہو گئے تھے، مگر شادی کی پہلی ہی رات مجھے تمہارے شوہر نے اس کمرے میں قید کر دیا تھا اور مجھ سے کہنے لگا تھا کہ خبردار جو تم نے کوئی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی، میں نے تم سے صرف تمہارا گھر حاصل کرنے کے لیے شادی کی ہے، کیونکہ میری بیوی کو ایک بڑا گھر چاہیے تھا اور ایک بڑا گھر حاصل کرنے کے لیے مجھے یہی شارٹ کٹ نظر آ رہا تھا. صرف تمہاری خاطر تمہارے شوہر نے ایک بے گناہ لڑکی کو قیدی بنا دیا تھا. میں اس کی بات سن کر دم بخوشی رہ گئی تھی. آج حقیقی معنوں میں مجھے اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. صرف میری ایک خواہش نے میرے شوہر کو دنیا والوں کی نظروں میں گناہگار بنا دیا تھا اور ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ ہو چکی تھی. اس وقت مجھے اپنے شوہر سے نہیں خود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا. پھر میرے شوہر کے آتے ہی میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ مجھے آپ کی حقیقت پتہ چل چکی ہے، جس پر وہ حیران ہو گیا. پھر مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے صرف تمہاری خاطر یہ کیا ہے، تمہاری محبت نے مجھے قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا، ورنہ میں تو ایسا انسان نہیں ہوں. اس کے معافی مانگنے پر میں نے بھی اس کے سامنے یہ شرط رکھ دی کہ میں تمہیں ایک ہی شرط پر معاف کروں گی، جب تک تم اس بے گناہ عورت کو بھی میرے برابری کے حقوق نہیں دو گے. میری بات سن کر میرا شوہر سن سا ہو گیا. پھر بحالات مجبوری اس نے میری شرط مان لی. اب ہم تینوں اس گھر میں خوشحال زندگی گزار رہے تھے. کبھی کبھی ظرف کو بڑا کر کے ہمیں اپنی زندگی میں دوسروں کے لیے جگہ بنانی پڑتی ہے، ورنہ زندگی کی چکی بس ہمیں ایک ہی پارٹ میں پستے رہتی ہے. اور میری یہ قربانی رائگاں نہیں گئی تھی. میرے شوہر کی دوسری بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور مجھے اپنا آئیڈیل مانتی تھی، حالانکہ میں اس کے قابل بھی نہیں تھی. مگر میری ایک ضد نے جہاں مجھے اپنی نظروں میں گرا دیا تھا، وہیں ایک فیصلے نے کسی کو سب کچھ لوٹا دیا تھا. ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے.